بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ہمارے ساتھی مولانا محمد فیصل مدنی صاحب زیدہ مدعو جو ہمارے بزرگوں نے 8 سالہ نصاب مقرر فرمایا ہے، اس کی تکمیل پر یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا پروگرام انہوں نے رکھا ہے۔ اللہ کی ذات اس کی برکات سب کو نصیب فرمائے۔ بہت ہی یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں والدین، دیگر عزیز و اقارب بھی، آپ حضرات بھی۔ اللہ اپنی شایع نشان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی یہ باکردار اور باعمل نیک ہمارے ساتھی ہیں، پرخلوص ان کی دعوت، ان کی محنت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کتنے علماء تشریف لائے ہیں۔ مقرر ذیشان حضرت مولانا مظفر حمید صاحب وٹو دامت برکاتہم، عظیم نعت خوان حضرت مولانا سید احمد الحسینی شاہ صاحب دامت برکاتہم، اور اس علاقے کی روح رواں شخصیت، باغ و بہار شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر صفدر ندیم صاحب، مفتی محمد ہاشم صاحب، مولانا طالب حسین صاحب، مولانا عمر حیات صاحب، مولانا عبدالرحمن شاہ صاحب، اسی طرح مولانا قاری اللہ دتہ صاحب، قاری عبدالحمید حذیفہ صاحب، ابو بکر روان کے والد صاحب، اور اسی طرح بہت سارے قاری محمد یعقوب صاحب، حضرت مولانا عبدالمجید صاحب، یہ کتنے حضرات یہاں، مولانا محمد منشا انصاری صاحب، یہ کتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا فیصل مدنی صاحب کی محنت اور خلوص ہے سارا، یہ سب ان کی محنت اور خلوص ہے۔ اللہ مزید ترقیاں اور برکتوں سے ان کو نوازے، اللہ ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ باقی مبارکباد کے بھائی مستحق ہیں ان کے دادا جی حاجی عبداللطیف صاحب بھی، چچا جو ہیں والد صاحب علی اکبر صاحب اور علی احمد صاحب، علی اصغر صاحب، مولانا قاری منیر احمد صاحب، اور مسجد انتظامیہ بھائی حاجی عبداللطیف صاحب آرے والے، ڈاکٹر اللہ داد صاحب، بہت مبارکباد کے بھئی آپ حضرات مستحق ہیں۔ یہ اصل تو پتہ انسان کو چلے گا جب دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی کہ رب تعالی نے ہمیں یہ کتنا بڑا سرمایہ عطا فرمایا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی آپ حضرات جو بھی دین کے طالب علم ہیں ان سے محبت رکھو، محبت رکھو، ان سے شفقت کا معاملہ رکھو، پیار رکھو۔ گھروں میں ہمارے بچے ہوتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں سب کر لیتے ہیں، ان کی غلطیاں ہم درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہے دین پڑھنے والے طالب علموں کی چشم پوشی ہونی چاہیے، ان سے محبت اور شفقت ہونی چاہیے۔ حدیث کا لمبی حدیث ہے، اس کا پنجابی میں یوں سمجھ لو خلاصہ یہ ہے کہ جس بندے نے بھی
دل سے محبت سے کسی طالب علم کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہہ دی کہ پتر محنت نال شاباش پڑھ، میں تیرے نال آؤں، بس اتنا جو سر پر ہاتھ رکھ کے محبت، شفقت اور دل سے کہہ دے کہ بیٹا شوق اور محبت کے ساتھ پڑھو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ صرف زبانی یہ دل سے کہہ دے، پیسے شیسے کی سمجھ لو گئی نہیں گئی، ایک محبت کے ساتھ اتنی بات ہی کہہ دے، کتنی بات گئی، سر پر ہاتھ رکھ کے محبت کے ساتھ دل سے کہہ دے پتر شوق نہ پڑھ، میں تیرے نال ہوں بس۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اسی بابرکت جملے کی برکت سے اللہ تمہاری بخشش کر دے گی۔ اللہ کی ذات اتنے جملے پر تمہاری بخشش کر دیں گے، تو سمجھ لو یہ کتنا عظیم خزانہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا جو میں نے حصہ پڑھا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کی نعمت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو رحمت کہتے ہیں اور ایک کو فضل کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے علم کو رب تعالیٰ نے فضل والی نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ تو فضل والی وہ نعمت ہوتی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ یہ ایسی علم والی دولت ہے جس کو اللہ نے فضل فرمایا، اور فضل وہ نعمت ہوتی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ دنیا میں کیسے کام آتی ہے یہ علم والی دولت؟ حدیث میں یہ بات آتی ہے جہاں ایک باعمل نیک عالم رہتا ہے، دور دور تک اللہ کا عذاب اور پکڑ نہیں آتی، بلکہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ آپ نے توجہ کبھی اس بات کی طرف کی ہوگی کہ آپ کے اس علاقے میں بنسبت دوسرے علاقوں کے چوری، ڈکیتی، قتل و غارت کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سوچیں، وجہ یہ علم کی برکت ہے۔ جہاں علم والے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، علاقے میں سکون اور امن ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں علم کا فائدہ ہے۔ آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، عالم کو کہا جائے گا بھائی وشفع لمن شئت، بھائی جس کی دل چاہتا ہے، آپ کا جس آدمی کے متعلق کی دل چاہتا ہے اس کی سفارش کرتے جاؤ، میں تمہاری سفارش پر ان سب کی بخشش کرتا جاؤں گا جس کا متعلق تمہارا دل چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں ایک عجیب بات آئی ہے کہ جن جن لوگوں نے محبت کی ہوگی، جن جن لوگوں نے محبت کی ہوگی، دل سے ہونی چاہیے، تو سب کو رب تعالیٰ اس عالم کی سفارش پر سب کی بخشش ہو جائے گی، سب کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو یہ عالم قیامت کے دن نہیں پہچان سکے گا کہ یہ کون ہے، بندہ پہچان نہیں سکے گا۔ یہ بندہ بھی بظاہر اس کے گناہ ہوں گے، لیکن اس کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہوگا بھئی یہ بندہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ بھی عالم سے کہے گا بھئی میں بھی تیرے ساتھ محبت رکھتا تھا، میری بھی سفارش کر دو اللہ کے سامنے، میری بھی سفارش کر دو۔ عالم کہے گا بھئی میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، تم کون ہو؟ وہ بات یہ کہے گا بھئی دیکھو میں آپ کو پہچان اپنی کراتا ہوں، ایک دن میں نے پانی نہیں تھا وضو کے لیے، ایک لوٹا آپ کے لیے پانی میں نے مہیا کیا تھا۔ پانی کی بھئی ایک لوٹے پانی کی کیا قیمت ہے؟ تو کیا کہے گا وہ بندہ کہ فلاں دن فلاں موقع پر کہ میں نے ایک لوٹا پانی کا آپ کو دیا تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، وہ ایک لوٹا پانی کا دیا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کے ذہن میں بات ڈال دیں گے، اس کو یاد آ جائے گا اچھا ٹھیک ہے فلاں موقع پر آپ نے مجھے پانی کا ایک لوٹا دیا تھا۔ پھر یہ عالم اس کی سفارش کرے گا کہ رب تعالیٰ اس بندے نے بھی مجھ سے محبت کی تھی، اس کی بھی میں سفارش کرتا ہوں، اس کی بھی بخشش فرما دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ عالم کی سفارش پر اس بندے کی بھی بخشش فرما دے گی۔ تو یہ علم ایسی دولت ہے، دنیا میں بھی کام آ رہی ہے، آخرت میں بھی کام آ رہی ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ اللہ کی ذات اس علم کی وجہ سے کتنی رحمت بندے پر فرماتی ہے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ علم سے محبت کرو، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، قرآن کریم کا حافظ اور عالم بناؤ، دنیا کا بھی علم پڑھاؤ لیکن دین کو اہمیت دو، عالم حافظ بناؤ۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام غالباً انہی کے زمانے میں ان کا واقعہ ہے کہ ایک قبرستان سے گزرے تو اللہ نے قبر کے حالات ان پر ظاہر کر دیے، دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا بھئی اب وہ قبر والا بڑے راحت اور سکون میں ہے، گویا کہ اب وہ جنت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوچھی رب تعالیٰ میں پہلے قبر والے سے گزرا تھا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، اب گزرا ہوں تو اس کی بخشش ہو چکی ہے، یہ جنت میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حدیث میں بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، رب تعالیٰ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے میرے نبی بات یہ ہے کہ یہ جب فوت ہونے کے قریب تھا تو اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ میرا بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو، یعنی اس وقت کے زمانے میں یوں سمجھ لو کہ مولوی صاحب کے پاس ہی بھیجنا، اللہ کا نام سیکھے گا، مولوی صاحب کے پاس بھیجنا۔ تو یہ خود تو گناہگار تھا، گناہگار ہونے کی وجہ سے اس کو پہلے عذاب ہو رہا تھا، پھر اس کے بچہ بار پیدا ہوا، پھر کچھ بڑا ہوا، بولنے کے جب قابل ہوا تو بیوی نے وصیت کے مطابق اس وقت کے یوں سمجھ لو عالم کے پاس بچے کو چھوڑا، تو اس نے اللہ کا نام پڑھا ہے، اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی میں نے اس بچے کی یہ پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس کے والد کی بخشش کر دی ہے، اللہ کا نام پڑھا اس کی وجہ سے میں نے اس کے والد کی بخشش کر دی ہے۔ حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی مجھے اس بات سے حیا آئی ہے کہ اس کا بیٹا تو میرا نام لے اور میں اس کے والد کو عذاب دوں، مجھے اس بات سے حیا آئی ہے کہ اس کا بیٹا میرا نام لے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، تو حیا کی وجہ سے پھر میں نے اس کے باپ کی بخشش کر دی۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی عنایات ہیں۔ اللہ نے ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں نبی کے ساتھ جوڑ دیے ہے۔ نبی کا علم جو ہے وہ دین کا علم ہے، نبی کا علم سیکھو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ اور ادب کرو، محبت کرو، اپنی اولادوں کو بھی دین سکھاؤ، دوسرے کی اولادوں پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھو، ان کی حوصلہ افزائی کرو کہ پتر شاباش محنت نال پڑھ، میں تیرے نال، شفقت کے ہاتھ رکھو۔ اس پر بھی آپ کو بتلا دیا اللہ کی کتنی رحمت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے ادب کا، امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے، مثلا پانی یوں چل رہا ہے، اس طرف پانی چل رہا ہے، امام احمد بن حنبل یہاں وضو کر رہے تھے،
جس طرف سے پانی آ رہا ہے یہاں ایک بندہ، عام سا بندہ، وہ وضو کر رہا ہے، اس کے وضو کا پانی ادھر جا رہا ہے۔ اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ میں عام بندہ ہوں، میرے وضو والا پانی ایک اللہ کے دین کا عالم ہے اس کی طرف جا رہا ہے، وہ وضو کر رہا ہے، تو یہ بے ادبی ہے اس عالم کی، اس لیے اٹھا اور دوسری طرف چلا گیا عالم، ادب کی وجہ سے دوسری طرف چلا گیا۔ واقعات میں یہ بات آتی ہے جب وہ فوت ہوا تو کسی نے خواب دیکھا، پوچھا بھائی بتلاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس بندے نے بتلایا کہ رب تعالی نے میری بخشش کر دی۔ پھر پوچھا بھائی بتلاؤ بخشش کا سبب اور ذریعہ کیا بنا، کوئی نیکی بنی، کوئی نیک اعمال بنے، کیا بنا؟ اس نے کہا میں نے سیدنا امام احمد بن حنبل عالم دین کا ادب کیا تھا، اٹھ کے ادھر آ گیا تھا، اس ادب کی بنیاد پر اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ یہ ادب ہے، محبت بھی رکھو، ادب بھی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو بہت ہی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ نے وقت نکالا ہے، مولانا فیصل مدنی صاحب کی خوشی میں شریک ہوئے، اللہ ان کو بھی مزید ترقیوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ ان کو مزید جو ہے اس علاقے کے لیے خیر کا، رحمت کا، رشد و ہدایت کا اللہ ان کو ذریعہ بنائے، آمین۔